السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم عمل نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، صحت مند ہو یا بیمار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، مسافر ہو یا مقیم، بادشاہ ہو یا غلام، خوف ہو یا امن کی حالت میں، خوشی ہو یا غم کی حالت، گرمی ہو سردی، جہاد کے وقت میدان میں بھی یہ فرض نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اللہ نے نماز کو اتنی سختی سے فرض کیا ہے تو اس کے فائدے بھی خوب ہیں، اور جگہ جگہ حدیث میں آپ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ دین اور دنیا میں نماز کے فائدے کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہم نماز کے 47 فائدے اور فضیلتیں بتائیں گے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ پیارے عزیزو، نماز کی سب سے اہم فضیلت، جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ سب اللہ نے زمین پر ہی فرض کیے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات میں آسمانوں پر بلایا اور وہیں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس آدمی کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیزو، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع سجدے وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا ڈنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پیارے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خوشبو و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے اور چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہی حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے وقت اور مستحب چیزوں کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ رات کے آخری حصے میں 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے شفقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر اس نام کو فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اس سے بدن بھی تندرست ہوتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی عصر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتا ہے، اور جس نے عصر نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز، تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ گندے جنات، ہوائی اثرات اور شیطانوں سے حفاظت۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آقا کا فرمان ہے، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے تو ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیزیں باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے پچھلی امتوں کے نیک لوگ بھی اس کو پڑھتے تھے، اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ تہجد نماز پڑھنے کو اللہ ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے کے رات میں نور برستا ہے، اور ہمارا رب آسمان سے تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کے دل کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے سے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔